تکبر آج لوگوں کے دلوں میں تکبر ایسا رچ بس گیا ہے، لوگ اپنا وقار سمجھتے ہیں تکبر کرنا، تکبر اور غرور کرنا یہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، تکبر وہ پہلا گناہ ہے، تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی جب دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ایک زمانے میں فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار، غور کریں کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن جب دل میں تکبر پیدا ہو گیا ابلیس کے، تو اللہ رب العزت نے اس پر لعنتیں کی اور اسے اس جنت سے نکالا۔ اس جنت سے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ پہلے ایک زمانے میں فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، لیکن جب دل میں تکبر پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت اسے جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ کے حبیب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تین شخصوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا انسان ہے۔ تو جن کے دل میں تکبر ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ تو آج لوگ تکبر کو اپنا وقار سمجھتے ہیں، تکبر کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی راستے سے گزر رہے ہیں، اور قریب سے ایک کتا گزرا۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی راستے سے گزر رہے ہیں اور قریب سے ایک کتا گزرا، تو بایزید بستامی نے اپنا کپڑا سمیٹ لیا۔ کتا دوڑ کر بایزید بستامی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، اے بایزید بستامی، آپ نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹا؟ آپ نے اپنا دامن کیوں بچایا، کیوں سمیٹ لیا؟ اے بایزید بستامی، میں تو گیلا نہیں تھا، اگر میں گیلا ہوتا، آپ کے کپڑے سے مس ہوتا، میرا جسم آپ کے کپڑے سے لگتا تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوتا، آپ اسے دھوتے تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جاتا۔ اے بایزید بستامی، لیکن میرا کپڑا بدن گیلا تو نہیں ہے، سوکھا ہے، اگر میں آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑے سے میرا جسم لگ جاتا، مس ہو جاتا تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ نے میری پلیدی سے اپنے آپ کو بچا لیا، میری پلیدی سے اپنے کپڑے کو بچا لیا۔ اے بایزید بستامی، میری پلیدی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو بچایا، اور اس تکبر کی پلیدی جو دل کے اندر ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔
اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا؟ کپڑے بچاتے ہو، کتا کہتا ہے اللہ کے ولی سے کہ کپڑے بچاتے ہو پلیدی سے، کپڑے بچاتے ہو پلیدی سے، دل کی پلیدی سے من کو صاف کرو، دل کی پلیدی سے من کو صاف کرو۔ کپڑا ناپاک ہو جائے دھو گے پاک ہو جائے گا، لیکن من کے اندر تکبر ہے تو اس سے کیسے پاک کرو گے؟ تو من کو صاف کرو تکبر سے۔ جب یہ بات سنی حضرت بایزید بسطامی نے طرف اٹھے، کانپنے لگے اور کتے سے کہتے ہیں کہ اے کتا، مجھے اپنی صحبت میں رکھ لے، مجھے کچھ دیر اپنی صحبت میں رکھ لے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ بایزید بسطامی نے جب کتے سے یہ بات کہی تو کتا کہتا ہے کہ اے بایزید بسطامی، تو میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کو کتا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے ولی بایزید بسطامی، تو میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے جو جس دن مل جائے میں کھا لیتا ہوں، دوسرے دن کے لیے گلا ہڈی کو بھی سنبھال کر کے نہیں رکھتا۔ جو دن مجھے ہڈی مل جائے میں کھا لیتا ہوں، دوسرے دن کے لیے میں ہڈی کو بھی سنبھال کر کے نہیں رکھتا۔ اے بایزید بسطامی، تم تو پورے سال بھر کے لیے گلا جمع کر کے رکھتے ہو، تم میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی کا قول روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی نے فرمایا کہ بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے، یہ بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ فرمایا مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر، مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے جنگلوں کو، دنیا کے صحراؤں کو، بیابانوں کی مسافت کو طے کر کے خدا کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، مگر نفس کے صحراؤں اور بیابانوں کے سفر طے کر کے خدا تک پہنچنے کا کبھی نہیں سوچتی۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ دنیا کی مسافتیں طے کر کے خدا کے گھر تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن دل کی مسافتوں کو طے کر کے خدا تک پہنچنے کا کبھی نہیں سوچتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے، ہر بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے، خدا کے گھر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسافتیں طے کرتے ہو خدا کے گھر کے لیے، مسافتیں طے کرتے ہو خدا کے گھر کے لیے، اور نفس اور دل کی مسافتیں طے کرو کبھی خدا کے لیے۔ مسافتیں طے کرتے ہو خدا کے گھر کے لیے، کبھی نفس اور دل کی مسافتیں طے کرو خدا کے لیے۔ تو حاضرین و سامعین، تکبر یہ ایسا ایک بڑا گناہ ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ التجا یہی ہے کہ اپنے دل کی تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکبر کر